بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ غزوۃ الہند کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ غزوۃ الہند سے متعلق جتنی بھی روایات وارد ہوئی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مخصوص قسم کی جنگ ہوگی جو ہندوستان کے باہر سے غیر مسلم ہندوستان کے خلاف لڑی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں باطل کا سر کچلنے اور اللہ کی وفاداری کا نظام بلند و بالا کرنے کی کوشش ہوگی، لیکن ان نتائج کے حاصل ہونے تک جد و جہد کا مسلسل ایک سلسلہ چلے گا، طویل بھی ہو سکتا ہے، ایسی شکل میں جبکہ اچانک یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، تو مقصد کے حاصل ہونے تک کی جانے والی تمام کوششیں ایک ہی غزوۃ الہند کے ضمن میں شامل ہوں گی، اور اللہ کے کرم سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ ان کے تمام شرکاء اس غزوے کی فضیلتوں کے حقدار ہوں گے۔ یہاں اب ہمیں لفظی طور پر یہ پکڑ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور بنفس نفیس شریک رہے ہوں، پھر اس کو غزوۃ الہند کیسے کہا گیا۔ یہ اصطلاح متأخرین کی ہے غزوے کی، اور قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ غزوہ موتا میں بھی تو حضور کی شرکت نہیں تھی، پھر بھی اس کو غزوہ کہا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشین گوئی کی تھی، اس وقت ہندوستان اسلام کے زیر سلطنت نہیں تھا، شرک و بت پرستی کا دنیا میں سب سے بڑا مرکز اور اڈا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ کی یہ تمنا تھی کہ شرک اور بت پرستی کی اس سرزمین پر بھی، جسے ہند کہتے ہیں، علم اسلام بلند ہو، ایمان کی بہاریں چلے۔ اللہ پاک نے اپنے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشارتوں سے مسلمانوں سے اس غزوے کا وعدہ فرمایا، اور اللہ رسول کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ حضور کی اس پیشین گوئی کے بعد غزوۃ الہند میں شرکت کی تمنا راوی حدیث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن تاریخی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزوۃ الہند کے اسباب دور فاروقی میں شروع ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے بہت سی جھڑپیں چھوٹی بڑی ہندوستان کے خلاف ہوئیں، کتب تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اب ہم ان تاریخی روایات پر بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں، اندازہ ہوگا کہ مسلمان کس طرح درجہ بدرجہ اس پیشین گوئی کے مقاصد تک پہنچے، اور یہ تاریخی مرحلہ کتنی طویل محنتوں کے بعد سر انجام ہوا۔ ہندوستان پر سب سے پہلا حملہ
دور فاروقی میں ہوا، سن 15 ہجری مطابق 636 عیسوی میں، جب عثمان ابن ابی العاص الثقفی بحرین و عمان کے گورنر ہوئے، انہوں نے کچھ ہی مدت کے بعد ایک بحری بیڑا تیار کیا تھا، ہندوستان پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ یہ بحری بیڑا بندرگاہ پر پہنچا تھانہ کی، جو گجرات اور کوکن بمبئی کی سرحد پر واقع ہے اور آج بھی تھانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عربوں نے یہاں حملہ کیا، کچھ مال غنیمت لے کر واپس چلے گئے۔ یہ حملہ حضرت عمر کی اجازت کے بغیر ہوا تھا، لیکن مال غنیمت اور اس کی اطلاع بعد میں انہیں کر دی گئی تھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے تاریخ سندھ میں یہ بات لکھی ہے۔ اس کے بعد مغیرہ ابن عاص کو حضرت عثمان نے ایک بیڑے کا افسر بنا کر بھیجا۔ اس دفعہ وہ سندھ کے مشہور علاقے تک پہنچے، دشمنوں کو شکست دے کر مال غنیمت کے ساتھ بحرین واپس آ گئے۔ یہ سندھ پر پہلا حملہ تھا۔ اسی زمانے میں ان کے دوسرے بھائی حکم ابن ابی عاص دوسرا بیڑا لے کر گجرات کی مشہور بندرگاہ بھروچ پر پہنچ گئے۔ یہ گجرات پر دوسرا حملہ تھا۔ اس قسم کے حملوں سے کوئی خاص نتیجہ نہیں ملا، صرف اتنا فائدہ ہوا کہ ہندوستان کے حالات کو انہوں نے جانا اور راستے کے جو ڈاکو پڑتے تھے بحری راستے میں، ان کو اٹکایا گیا۔ سندھ پر اصل حملہ بری راستے سے ہوا ہے۔ سن 22 ہجری مطابق 643 عیسوی کی بات ہے، جب تمام ایران کو فتح کر لیا تو اسی میں عبداللہ ابن عامر ابن ربیع کرمان پر قبضہ کر کے سیستان کی طرف آگے بڑھے۔ حاکم سیستان نے سلم کے لیے ہاتھ بڑھایا، اطاعت قبول کی، تو مکران پر حملہ آور ہوئے۔ مکران والوں نے سندھ کے راجے سے مدد مانگی اور سندھی فوج ان کی مدد کے لیے آگے بڑھی، لیکن ابن عامر نے سندھی اور مکرانی دونوں فوجوں کو شکست دے دی اور پورے ملک کو اپنے تابع کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سندھیوں نے خواہ مخواہ عربوں سے دشمنی مول لی تھی اور اپنے پڑوسی ملک کی حمایت میں مسلمانوں سے جنگ میں آگے بڑھ گئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کو ان پر حملہ کرنے کا قانونی جواز بھی حاصل ہو گیا۔ لیکن ابن عامر کی واپسی کے بعد مکران پھر خود مختار ہو گیا۔ اس کی تنبیہ اور مستقل انتظام کے لیے 23 ہجری میں عاصم ابن عمر اور عبداللہ ابن عمیر کو سیستان بھیجا گیا۔ مکران کے راجہ نے پھر سندھی راجہ سے مدد مانگی، دونوں کی فوج سے جنگ ہوئی اور بالآخر مکران کا راجہ ریتیل مارا گیا۔ سندھی اور مکرانی فوج بہت زیادہ پسپا ہوئی۔ ان فتوحات میں جو مال غنیمت ملا تھا اس کا 5واں حصہ جب مدینہ منورہ خلیفہ وقت کے پاس پہنچا تو حضرت عمر نے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا۔ مسلم فوجی اسی زمانے میں دریائے سندھ کو عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر نے جب حالات معلوم کیے تو وہ وقت
سازگار نہیں تھا، پانی کی قلت تھی، امن و امان نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر محرم سن 24 ہجری مطابق نومبر سن 644 عیسوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا تو انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ خلافت کے 1 سال بعد انہوں نے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ ابن عامر ابن قریس کو یا کریس کو سیستان بھیجا، جہاں سے وہ کابل پر حملہ آور ہوئے اور کابل کو مغلوب بنایا، تابع بنایا۔ کابل اس عہد میں سیستان کا ایک حصہ تھا اور کابل کی حیثیت اس وقت ہندوستان کے باب الداخلے کی تھی، وہیں سے ہندوستان میں داخلہ ہوتا تھا۔ جب عبداللہ ابن عامر سن 29 ہجری میں تمام مشرقی ممالک کے حاکم اعلیٰ ٹھہرے، ان کا پایہ تخت بصرہ تھا، تو دوبارہ ان علاقوں کی طرف توجہ کی اور جہاں جہاں بغاوت اور خود مختاری کے آثار انہیں دکھے ان کو جڑ سے اکھیڑا۔ عبداللہ ابن عمیر لیثی کو انہوں نے سیستان کا والی بنایا۔ اس عبداللہ ابن عمیر نے تمام سرکشوں کو تابع کر کے زیر نگی کر کے کابل پر قبضہ بحال کر لیا۔ دوسری طرف عبید اللہ ابن معمر کو مکران کا حاکم بنایا۔ بڑی بہادری سے فتوحات حاصل کرتے ہوئے ہندوستان کی سرحد تک یہ عبید اللہ ابن معمر پہنچ گئے۔ پھر جب سیستان کی حکومت ربیع ابن زیاد کے ہاتھ میں آئی تو مسلسل کئی قلعے اور شہر فتح کیے۔ یہ علاقے اس وقت، وہ شہر اس وقت ہندوستان کے ماتحت تھے۔ ربیع کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیستان کے حاکم بنے۔ انہوں نے بھی اس طرف اقدام کیا۔ بری راستے سے وہ پہلا ہندوستان پر حملہ تھا عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں ہندوستان کے کئی علاقے اسلامی مفتوحات کا حصہ بنے۔ ہندوستان کا یہ پہلا علاقہ ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ خود صحابہ اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کو فتح فرمائے۔ عبد الرحمن ابن سمورہ نے زرنج کے بعد خج اور داؤن پر قبضہ کیا اور پھر کابل ہوتے ہوئے زابلستان اور قندھار وغیرہ کو فتح فرمائے۔ سن 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے زمانے کے تمام ولاة امور کو معزول کر دیا، جن میں عبد الرحمن ابن سمورہ بھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں تک انتشار ہوا، مگر پھر ربعی ابن قاس عنبری کے ذریعے سیستان کا سارا معاملہ کنٹرول میں ہوا۔ ان کے دور میں کچھ نئی فتوحات بھی ہوئیں۔ ان کے بعد سن 39 ہجری میں زیاد یہاں کا حاکم بنایا گیا۔ اس نے بھی اس طرح اچھی خاصی پیش رفت کی۔ سن 40 ہجری میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ خلیفہ ہوئے رضی اللہ عنہ، تو 41 میں عبداللہ ابن عامر حاکم اعلیٰ مقرر ہو کر بصرہ پہنچے، جو دور عثمانی میں بھی اس عہدے پر فائز تھے جو آپ نے سنا ہے۔ انہوں نے راشد ابن عمر کو ہند کی حدود کی طرف روانہ کیا، جو معمولی کارروائی کے بعد واپس بھی آئے۔ سن 42 میں حارث ابن مرہ عبدی نے قیقان پر ایک سخت حملہ کیا، لیکن وہ اپنے اکثر رفقا کے ساتھ شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن عامر نے ہونے والی بغاوتوں کو
فروغ کرنے کے لیے 43 ہجری میں دوبارہ عبد الرحمن ابن سمورہ کو والی سیستان کے منصب پر بٹھایا۔ 44 میں بصرہ پہنچ کر انہوں نے کارروائی شروع کی اور 3-4 سالوں میں تمام مفتوحہ ممالک پر کابل و قندھار سمیت قابو کر لیا۔ 44 ہجری میں ابن سمورہ کی فوج کے سردار محلب ابن ابی صفرہ کی قیادت میں ایک لشکر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ان کی یہ روانگی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ پہلے شخص ہیں جو ہند کے اس دروازے سے داخل ہوئے جس سے آج تک قدیم قومیں آتی رہی ہیں، یہ درِ خیبر تھا۔ محلب کابل اور پشاور کی درمیانی گھاٹیوں کو طے کر کے ہندوستان کی زمین میں پہنچے۔ موجودہ نقشے کے لحاظ سے، ورنہ اس عہد میں تو یہ علاقہ سندھ میں داخل تھا، اور تخت و تاراج کر کے واپس ہو گئے۔ واپسی میں ملتان اور پشاور کے بیچ کے علاقوں کو مضبوط کیا۔ قندابیل گندھاوی کے پاس غنیم سے مقابلہ ہوا۔ معرکہ آرائی کے بعد غنیم کو شکست کھلائی، کافی مال غنیمت حاصل کیا اور وہاں سے قندھار کو فتح کیا۔ یہ اندرون ہند کی اب تک کی سب سے کامیاب جنگ تھی، اسی لیے اس کا تذکرہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں الاخبار عن غزوۃ الہند کے عنوان کے تحت نقل کرنے کے بعد غزوۃ الہند کا ایک مصداق اس کو بھی بتایا ہے، اور ابن کثیر ہی کی کتاب النہایہ فی الفتن میں بھی اس جنگ کا تذکرہ ہے۔ قد غزا المسلمون الہند فی ایام معاویۃ سنۃ 44 وکانت ہنالک امور سیأتی بسطها، لکھتے ہیں وہ، پھر حضرت معاویہ کے بعد کچھ دنوں تک یہ معاملہ موقوف ہو گیا۔ خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں سن 75 ہجری میں جب حجاج ابن یوسف الثقفی مشرقی ممالک کا حاکم ٹھہرا تو اس نے پھر اس سلسلے کو شروع کیا۔ سعید ابن اسلم ابن زرعہ کلابی کو مکران اور سرحد سندھ کا حاکم بنایا۔ اسی دور میں ایک مشہور عربی سردار محمد علافی جو قبیلے بنی آثار سے تھا، اس نے بغاوت کی اور اپنے قبیلے کے 500 سواروں کے ساتھ فرار ہو کر عمان کے راستے سے سندھ پہنچ گیا، اور پھر بعد میں سندھ کے غیر مسلم حکمرانوں کے اعلی کار کے طور پر وہ کام کرتا رہا۔ سندھ کے راجہ داہر کی بھی اس نے بڑی مدد کی، اور اسی کے لوگوں نے مکران میں حجاج کے مقرر کیے ہوئے گورنر سعید ابن اسلم کو قتل کر دیا۔ مکران سے بھاگ کر راجہ داہر کے پناہ میں چلے گئے۔ اس طرح راجہ داہر نے سلطنت اسلامیہ کے ایک باغی اور قاتل کو پناہ دے کر اسلامی سلطنت کو بالواسطہ جنگ کی دعوت دی، چیلنج کر دیا، اور یہ وجہ ہوئی جو حجاج نے سندھ کے خلاف فیصلہ کن جنگ کو طے کیا۔ اس کی کمان، راست سیدھی کمان اس کے ہاتھ میں رکھی، ہر ممکن کوشش کی کہ اس فساد کی جڑ کو ختم کر دے۔ اس دوران ایک واقعہ یہ پیش آ گیا تھا کہ سندھی قزاقوں نے ایک جہاز کو جس میں کچھ حاجی اور کچھ تاجر تھے لوٹ لیا، بہت سے مردوں عورتوں کو قیدی بنایا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت قبیلے یربوع کی تھی۔ اس نے بے اختیار پکارا کہ اے حجاج، فریاد ہے، تو میری فریاد رسی کر۔ جب اس کی خبر حجاج کو ہوئی تو وہ غصے کے مارے بے تاب ہوا اور انتہائی جوش میں کہہ اٹھا کہ حجاج آ رہا ہے، ہاں میں آ گیا۔ اس واقعے سے حجاج کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ اس نے خلافت کے دربار سے جنگ کی اجازت حاصل کر لی۔ اس کے بعد حجاج نے ایک سفارت راجہ داہر کے پاس سندھ بھیجی تاکہ راجہ کے ذریعے سے وہ تمام قیدی واپس کرائے جائیں،
لیکن راجہ داہر نے کوئی مطمئن جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حجاج نے حکومت سندھ کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس نے پے در پہ کئی گورنر تبدیل کر ڈالے۔ ابتدا میں دوبارہ شکست کا بھی سامنا ہوا۔ بالآخر حجاج نے، اب سنیے، اپنے 17 سالہ نو عمر چچازاد بھائی محمد ابن قاسم الثقفی کو فوج کی کمان حوالے کی۔ یہ دنیا کی جنگی تاریخ کا صحیح ترین انتخاب تھا۔ اس کے بعد محمد ابن قاسم کی جنگی اور انتظامی صلاحیتوں کے جوہر لوگوں کے سامنے آئے اور تاریخ انسانی کے عظیم سپہ سالاروں میں محمد ابن قاسم کا شمار ہوا۔ حجاج نے جنگی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ ہوائج ضروریہ مہیا کرائی۔ 5 منجنیق میزائل کی طرح ساتھ تھے۔ ایک ایک منجنیق کو حرکت دینے کے لیے 500 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ حجاج کا کمیونیکیشن اور مواصلاتی نظام بڑا مضبوط تھا کہ وہ ہر تیسرے دن محمد ابن قاسم کو خط لکھتا تھا اور 7ویں دن اس کو مل جاتا تھا۔ اس طرح محمد ابن قاسم کی پوری فوجی مہمات کی نگرانی و قیادت خود حجاج ابن یوسف نے کی۔ محمد ابن قاسم شیراز سے مکران وغیرہ ہوتے ہوئے سن 92 ہجری میں جمعہ کے دن دیبل پہنچا، جہاں مورتیاں بہت تھیں۔ سرزمین ہند پر محمد ابن قاسم نے پہلا جمعہ کا خطبہ دیا، جمعہ کی امامت کی، شجاعت و حکمت کے گر دکھائے اور دیبل جیسی مرکزی شہر کو فتح کیا۔ ایک جامع مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہ ماہ رجب سن 93 ہجری کی بات ہے۔ دیبل کے بعد اس نے اور بھی قلعوں کو فتح کیا، دریائے سندھ کو عبور کیا اور راجہ داہر سے براہ راست جنگ کی اور راجہ مار دیا گیا۔ 1 رمضان سن 93 ہجری کو یہ جنگ شروع ہوئی اور 7 لڑائیاں ہونے کے بعد 10 رمضان جمعرات 93 ہجری مطابق 712 عیسوی کو داہر کی موت پر یہ جنگ ختم ہو گئی۔ راجہ داہر کی فوج 60,000 اور اسلامی فوج صرف 15,500 تھی۔ محمد ابن قاسم نے شوال 93 کے شروع میں مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ راجہ داہر کا سر حجاج کے پاس بھیجا۔ حجاج نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ تمام چیزیں دربار خلافت میں بھیج دیں۔ اس کے بعد محمد ابن قاسم نے برہمان آباد اور دوسرے کچھ بڑے بڑے شہر فتح کیے۔ ملتان میں اس کو ایک خفیہ خزانہ ہاتھ لگا۔ دربار خلافت سے سندھ کی جنگ کے لیے محمد ابن قاسم کو 6 کروڑ درہم دیے گئے تھے۔ اس کے بدلے محمد ابن قاسم نے اپنی فتوحات میں 12 کروڑ درہم بیت المال میں جمع کرائے، علاوہ ہندوستان کا ایک بڑا علاقہ اسلامی مملکت میں شامل کرایا۔ محمد ابن قاسم ملتان سے بڑھتا ہوا کشمیر تک پہنچا۔ معائنے کے بعد اس کے سرحدی نشانات اس نے مضبوط کیے اور اب وہ قنوج پر حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ شوال 95 ہجری مطابق جون 714 عیسوی میں حجاج ابن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ اسی حجاج ابن یوسف کی ماتحتی میں تو محمد ابن قاسم کی جنگی مہمات جاری ساری تھی۔ حجاج کے انتقال کے بعد محمد ابن قاسم کو یہ انتظار کرنا تھا کہ نیا حاکم کون بنتا ہے اور اب مجھے آگے کیا گائیڈ لائن ملتی ہے۔ اسی انتظار میں تھا کہ حجاج کی موت کے 8 مہینے کے بعد 96 ہجری میں خلیفہ ولید ابن عبد الملک کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک خلافت پر بیٹھے۔ سلیمان نے آپسی دشمنی کی بنا پر
حجاج کے سارے گورنروں کو ہٹایا، ان کو قید کر کے حاضر کرنے کا حکم جاری کیا۔ محمد ابن قاسم تو حجاج کا گورنر کیا بلکہ اس کا چچازاد بھائی تھا، وہ مورد عتاب بنا۔ سندھ کا گورنر یزید ابن ابی کبشہ سکسکی کو بنایا۔ محمد ابن قاسم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا اور واسط کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ واسط کے جیل میں مختلف قسم کی تکلیفوں کی تاب نہ لا کر محمد ابن قاسم چل بسے اور دنیا کے سالار اعظم اور فاتح سندھ نے بڑی بے بسی کے عالم میں اللہ کے حوالے اپنی جان کر دی۔ اور گرفتاری کے موقع پر انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اضاعونی و ای فتن اضاعوا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ کیسے جوان کو ضائع کیا وہ انہیں کیا معلوم، جو ان کی مصیبت کے دنوں میں اور سرحدوں کی مضبوطی کے لیے بڑا کام آتا تھا۔ اس کی وفات پر سندھ سمیت پورے عالم اسلام نے ماتم کیا۔ اسلام کا یہ سپوت فرزند جس نے تاریخ کے رخ موڑ دیے، پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد چین میں بھی داخلے کا متمنی اور عازم تھا، اس کی ہیبت دنیا پر قائم ہو گئی تھی۔ چند برسوں میں اس کے رعب سے سارا ہندوستان فتح ہو سکتا تھا۔ جو کام برسوں میں ہو سکتا تھا اس کے لیے تاریخ کو پھر صدیوں انتظار کرنا پڑا، اور غزوۃ الہند کی پیشین گوئی اس وقت مکمل نہ ہو سکی، اس کا صرف ایک حصے سندھ پورا ہوا، اللہ نے جو بھی مقدر کیا ہو۔ مگر یہ سندھ جس کو محمد ابن قاسم نے فتح کیا تھا، موجودہ سندھ سے بہت زیادہ کشادہ تھا۔ اس میں موجودہ ہند و پاک کے کئی علاقے شامل تھے۔ سندھ کے حدود اس زمانے میں کیسے تھے؟ تاریخ سندھ میں سید سلیمان لکھتے ہیں کہ شمال میں دریائے جہلم، کشمیر کے نشیبی اضلاع، کوہ کابل کا سلسلہ اس کی حد بندی کرتا تھا۔ شمال مغرب تک دریائے حل مند پر جا کر وہ ختم ہوتا تھا۔ جنوب مغرب میں ایران اور سندھ کی سرحد اس مقام پر تھی جہاں ساحل کے سامنے مکران کا جزیرہ غشور واقع ہے۔ جنوب کی طرف بحر عرب اور جنوب مشرق میں خلیج کچ، مشرق میں راجپوتانہ اور جیسلمیر کی سرحدیں آ کر ملتی تھی۔ غرض اس وقت تمام شمال مغربی صوبہ پنجاب کا علاقہ، افغانستان کا وہ علاقہ جو دریائے ہلمند تک ہے، سارا بلوچستان، موجودہ سندھ مع کچھ علاقہ جودھپور کی سرحد تک کا نام صوبہ سندھ تھا۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ہندوستان کی مناسبت سے سنائیں گے۔